بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو صرف آج ایک تعارف کراتا ہوں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید احمد صاحب، اس سے پہلے بھی 15 منسٹریوں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، اور جو 15 منسٹریوں پہ جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ریلوے کا بیڑا غرق کئی بار کیا انہوں نے، اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے چلے۔ یہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں، میں بھی ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں، میں گورنمنٹ کالج کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج میں یہ کیا کرتے تھے، کس وجہ سے یہ مشہور تھے، ان کا ان کا ان کا ان کا معاش کیا تھا، یہ کیا کرتے تھے، ہر آدمی جانتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے شادی کس لیے نہیں کی، اور کس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو تازہ دودھ ملتا ہو تو بھینس پالنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ان کا مشہور زمانہ بات ہے۔ میں آپ کو ان کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے۔ آپ نے جو حقیقی ریاست مدینہ تھا اس میں بہت سارے منافقین کا ذکر سنا ہوگا کہ یہ منافقوں کی مسجد ہے، یہ مسجد زرار ہے، یہ منافق لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے نام وہ منافق بھی کوئی ان کے بھی سر پہ سینگ نہیں ہوتے تھے، یہ منافقین اسی شکل کے ہوتے تھے جس قسم کے یہ ہیں کہ مذہب کا نام لینا، سب سے آگے آگے بڑھ کے مذہب کا نام لینا، اور جب وقت پڑے تو فوراً اپنے پیروں پہ بدل جانا۔ تو ناظرین یہ ان کی ذرا ویڈیو سنیے، پھر اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں۔ رسول الکریم اما بعد نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں ان کو اسمبلی میں سمجھاتا تھا کہ یہ قوم عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کی شان میں ختم نبوت کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی نبوت کے لیے لوگ جان دے سکتے ہیں۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ آج انہوں نے اور نااہل وزیر اعظم کے نااہل جانشین نے سارے ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے، سارا سوشل میڈیا بند کر دیا، اور 70 شہروں میں اس وقت یہ ہنگامہ پھیل چکا ہے۔ میں پاک فوج کے چیف نے جو بیان دیا ہے اس کو بھی سراہتا ہوں، اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن کا دامن ہاتھ نہ چھوڑیں، اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان سب کا استعفیٰ لیں، اور اس ملک کو اس آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں بطور وزیر داخلہ معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے 3 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا کو بند کیا، اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام ان کو بند کیا کیونکہ ان کی کال ایسی تھی کہ شاید یہ جمعے کے بعد نکلیں۔ آگے سے ایسا نہیں کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ دہشت گرد اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے اور سوشل میڈیا کے سارے ملک میں بے چینی اور ملک میں انتشار پھیلانے والے لوگوں کو شکست ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے سے آپ کوشش کریں گے کہ یہ سوشل میڈیا کی بھی تکلیف نہ ہو، اور پاکستان آگے بڑھے، اور ملک کو پیچھے لے جانے والے، انتشار پھیلانے والے، ایمبولینسیں روکنے والے، اور ملک میں آکسیجن کے ٹرک روکنے والے، اور ملک کے عام لوگوں کے ذرائع نقل و حمل میں مداخلت کرنے والے، ان کو شکست ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم نے کالعدم قرار دے دیا۔ ان کے خلاف ڈیسولیشن میں بھی جائیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کریں گے، ان کے پاسپورٹ بند کریں گے، ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ ریکارڈ میں لائیں گے، اور کسی قیمت پر بھی ملک میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مر مٹیں گے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ان کا، یہ پچھلی حکومت میں یہی شخص تھا جو لبیک والوں کو پھونک دے رہا تھا کہ آگے لگاؤ، مارو کوٹو، بسیں جلاؤ، یہ تمام کام یہی شخص کر رہا تھا۔ آج جب ان کی حکومت آ گئی تو یہ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور انہوں نے بے تحاشا، میں آپ کو وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتا ان کی لبیک والوں جو پولیس والوں کے جس زخمی حالت میں جس طرح ان کو مار مار کے نعرے لگوا رہے ہیں، وہ آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو ہوا دے کے، پیچھے سے حوصلہ دے کے یہ ان کو اتنا بڑا کیا۔ یہ ناسور اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب ان کے کام سے، ان کے قابو سے بھی باہر نہیں ہے۔ ان کے پاس یہی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ یہی ہے کہ جی میں تو مجاہد ختم نبوت ہوں، اور یہ آج کیوں نہیں کہتا یہ مجاہد ختم نبوت ہے، کیوں نہیں ان کا ساتھ دیتا جا کے؟ اب یہ جا کے ان کو مارنے تو لگا، پھر جب وقت پڑتا ہے بھاگ بھی جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ اب دوسرے لوگوں کو لا کے راضی کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سب 2 نمبری ہوئی ہے۔
کوئی وہ رکے نہیں ہے. انہوں نے پھر کرنا ہے. آج 1 مہینے کے لیے ان کو ٹال دیا کیونکہ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے. لازم بات ہے کہ اس میں کوئی اولا ضرور ہوگا. اس کے باوجود یہ انہوں نے ان کے مطالبات کو نہیں ماننا. فرانس والا مطالبہ ان کا کبھی تھا ہی نہیں جو یہ کرتے. ان کے مطالبات کچھ اور تھے. جو یہ منافق آدمی جو ان سے ہیں, انہوں نے اتنے لوگوں کی جانیں لی, اتنا کوئی ظلم کیا. یہ منافقوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. عمران خان کو کیونکہ یہ جان ہے اور دست راس ہیں, اور جس دن وقت پڑے گا عمران خان مشکل میں آئے گا, یہ سب سے پہلے بھاگے گا یہ شخص ان سے. تو ناظرین, یہ حالات جو ان سے ہیں پاکستان کے ہیں. منافقوں سے پاکستان بھرا پڑا ہے. ریاست مدینہ ہو یا حقیقی ریاست مدینہ جو تھا, اس میں بھی منافق تھے, اس میں بھی ویسے ہی منافق موجود ہیں. اور عمران خان منافقوں سے گھرا ہوا ہے اس وقت. جو اچھے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ لوگ کرنے والے ہیں. 1-2 لوگ ہیں اچھے عمران خان کے ساتھ, میں اب نام نہیں لیتا, لیکن منافقین جو ان سے ہیں وہ لا تعداد ہیں عمران خان کی ٹیم میں, اور جو عمران خان کو وہ سبق دیں گے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ان منافقین کی اصل شکل جو ہوتی ہے. اللہ حافظ. ناصر.